हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्साह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टीजीटी उर्दू के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चलें दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें देखें पहला क्वेश्चन क्या है। तज़किरा मजमूए नग़ज़ किसकी शाहकार तसनीफ़ है। तो दोस्तों, ये है कुदरतुल्लाह कासिम। देखें कौन है ये, कुदरतुल्लाह कासिम। फिर दूसरा देखें क्या है, अल-फारूक अल-मामून जैसी शाहकार तसानीफ़ किसकी है। तो दोस्तों, ये है शिबली नोमानी। फिर अगला देखें, नुसरती किस बादशाह का दरबारी शायर था। तो ये है अली आदिल शाह सानी। फिर देखें, अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर का क्या नाम था। तो ये है गव्वासी। किस सदी को उर्दू का आहद ज़री कहा जाता है। तो ये है 18वीं सदी। 18वीं सदी को उर्दू का आहद ज़री कहा जाता है। फिर अगला देखें, कौन सा ऐसी शख्सियत है जो एक इनकलाब 1857 में पैदा हुई और दूसरे इनकलाब 1914 में वफ़ात पाई। तो ये है शिबली नोमानी। उर्दू मुअल्ला क्या है, ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। देखें अगला, आल अहमद सुरूर की तहरीर सलसबील क्या है। ये है शेरी मजमुआ। दीवान गालिब की ज़िंदगी में 4 बार शाये हुई। उर्दू हरूफ तहज्जी की सही तादाद क्या है। तो ये है 36। फिर अगला देखें 47वां, बोस्तान ख़याल जो मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने 1170 में लिखा, ये क्या है। तो ये है दास्तान। फिर आगे देखें, नज़्म आवारा का शायर कौन है। ये है मिजाज लखनवी। उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है। तो ये भी मिजाज लखनवी है। उर्दू का पहला अखबार जो है वो कहाँ से निकला। तो दोस्तों, ये है कलकत्ता। आगे देखें, नक्श फरियादी किसका मजमुआ कलाम है। तो ये है फैज़ अहमद फैज़। आल अहमद सुरूर की खुदनविश्त का नाम क्या है। तो ये है ख्वाब बाकी हैं। मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान के अलावा दूसरी कौन सी मसनवी लिखी। ये है गुलज़ार इरम। जो मीर हसन ने दूसरी मसनवी लिखी उसका क्या नाम है, गुलज़ार इरम है। फिर देखें अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़ुबान के सदर शोबा का नाम क्या था। तो ये है जॉन गिलक्राइस्ट। फिर देखें आगे, बिसात रक़्स किसका शेरी मजमुआ है। तो ये है मखदूम मुहिउद्दीन। 9वां देखें, उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड से कौन शायर नवाजे गए। तो ये हैं फ़राक़ गोरखपुरी। देखें आगे, फ़राक़ क़ुर्रतुल आइन हैदर और अली सरदार जाफ़री के बाद उर्दू अदब में ज्ञानपीठ अवार्ड और किसे मिला। तो ये हैं शहरयार। फिर अगला देखें, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है। ये है मीर तकी मीर। साइंटिफिक सोसाइटी के बानी कौन थे। तो ये हैं सर सैयद अहमद ख़ान। फिर देखें आगे, दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के बानी कौन थे। तो ये हैं शिबली नोमानी। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है। तो ये है दोस्तों फ़राक़ गोरखपुरी। आली नामा कैसी मसनवी है। तो ये है रज़मिया मसनवी। रानू किस नावल का किरदार है। तो ये है एक चादर मैली सी। मियाँ खूजी का किरदार रतननाथ सरशार ने कहाँ पेश किया है। तो ये है फसाने आज़ाद। पी कहाँ किसकी तख्लीक है। तो ये है रतननाथ सरशार। मिर्ज़ा अली ख़ान लुत्फ़ ने किस नाम से तज़किरा लिखा है। तो ये है तज़किरा गुलशन हिंद। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त का नाम क्या है। तो ये है इस आबाद ख़राबे में। आगे देखिए, ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या है। तो ये है शाह नसीर। किस्सा हुस्न दिल किस दास्तान का नाम है, सबरस।
ولی دلی کب آئے؟ 1700 عیسوی میں۔ ولی کا دیوان جو ہے دلی کب آیا؟ تو دوستوں یہ ہے 1707۔ سحر البیان جو مثنوی ہے اس کی تکمیل کب ہوئی ہے؟ تو یہ ہے 1785۔ شاعری تخیل ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ ہے ارسطو۔ شیخ وجودی جو ہے یہ شریف زادہ ناول کا کردار ہے۔ امیر خسرو کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی؟ تو یہ ہے پٹیالی، ضلع ایٹا، نئی تحقیق، دہلی۔ میر لکھنؤ کب گئے؟ تو 1782 ہے۔ دہلی میں زیادہ وقت گزارا لیکن لکھنوی شاعر مانے جاتے ہیں، تو یہ ہے مصحفی۔ دبستان دہلی کا وہ شاعر کون ہے جس نے درباری شاعری نہ کی؟ تو یہ ہے مومن خان مومن۔ دبستان لکھنؤ کا وہ شاعر جسے درباری شاعری سے نفرت تھی؟ تو یہ ہے آتش۔ اگلا دیکھیں، ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں سب سے بڑے غزل گو شاعر کون تھے؟ تو یہ ہے مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو فلمی شاعر۔ انہیں فلمی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میر نے دہلی میں کتنے دواوین تیار کیے؟ تو 2 تیار کیے تھے، اور لکھنؤ میں انہوں نے 4 دواوین تیار کیے تھے۔ امیر خسرو کس سلسلے کے صوفی شاعر تھے؟ تو یہ ہیں چشتیہ۔ آگے دیکھیں، مرزا مظہر جانے جانا کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو دوستوں یہ ہے نقش بندیہ۔ اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر جو ہے وہ کون ہے؟ تو یہ ہے خواجہ میر درد۔ پھر آگے دیکھیں، نالۂ درد آہ سرد جیسے رسالے کس نے لکھے؟ تو یہ خواجہ میر درد نے لکھا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، دبستان لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ آتش ہیں۔ مومن نے فارسی خطوط لکھے، وہ کس کتاب میں ہے؟ انشاء مومن۔ خطوط غالب کی مقبولیت کا سبب کیا ہے؟ تو مراسلے کو مکالمہ بنا دینا۔ جدید غزل کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے رشید احمد صدیقی۔ کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے فضل علی فضلی۔ شعلہ طور کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے جگر مراد آبادی۔ مشعل جاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے مجروح سلطان پوری۔ پھر آگے دیکھیں، دیوان کس پھر آگے دیکھیں کیا ہے، دیوان کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ تو دوستوں یہ ہے ناصر کاظمی۔ پھر اگلا دیکھیں، مدرسۃ العلوم کی بنیاد کب پڑی؟ تو یہ 1875 عیسوی میں پڑی۔ اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے شہریار۔ لندن کی ایک رات کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو یہ ہیں سجاد ظہیر۔ غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ تو یہ ہیں مغلیہ سلطنت کے جو آخری بادشاہ تھے، کون؟ بہادر شاہ ظفر۔ اقبال کی کس تصنیف کا نصف حصہ اردو اور نصف حصہ فارسی ہے؟ تو یہ ہے ارمغان حجاز۔ اگلا دیکھیں، تاریخ سیارہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ ہے اختر الایمان۔ دکن میں کس مثنوی نگار کا قتل ہوا؟ تو یہ ہے نصرتی۔ کلام شاد قاضی عبدالودود نے ترتیب دیا، تو کلیات شاد کس نے ترتیب دیا؟ تو یہ ہیں کلیم الدین احمد۔ اگلا دیکھیں، فراق کی نظموں اور رباعیات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو یہ ہے روح کائنات۔ دوستوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو سمجھ لیجئے بہت ساری ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کی آسانی کے ساتھ کور ہو جائیں گے، کیونکہ کوشچن میں نے دیکھا ہے جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں وہ لگ بھگ یہیں سے ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، فراق کی صرف رباعیوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو روپ ہے۔ یگانہ چنگیزی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ یاس عظیم آبادی۔ یگانہ چنگیزی کی رباعیات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ترانہ۔ پھر 61واں دیکھیں، یگانہ کے پسندیدہ القابات کیا کیا تھے؟ تو یہ ہے ابو المعانی،
امام الغزل۔ 62 دیکھیں، مجاہد العصر غالب جنگ کون شاعر خود کو سمجھتا تھا؟ تو یہ یگانہ چنگیزی جو تھے وہ خود کو سمجھتے تھے۔ یگانہ کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو یہ ہے نشت ریاض۔ حاشیے اندازے کس شاعر کی نثری تصانیف ہے؟ تو یہ ہے فراق گورکھپوری۔ فراق کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو من آنم ہے۔ 66 دیکھیں، حالی کا سیاسی شعور ایک تحقیقی مقالہ ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو معین حسن جذبی۔ اگلا دیکھیں 67واں، کیا ہے؟ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی کتاب میں ہے؟ تو یہ ہے خلیل الرحمن اعظمی کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا پہلے کیا نام تھا؟ تو ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ پھر آگے دیکھیں، اردو میں رائج قافیہ بندی کا خاتمہ کس نے کیا تھا؟ تو یہ دوستوں ہے سر سید احمد خان۔ نرنگ خیال کیا ہے؟ تو یہ انگریزی مضامین کا آزاد ترجمہ ہے۔ ابوالکلام آزاد جو تھے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو دوستوں یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تذکرہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ ہے ابوالکلام آزاد کی۔ 73واں دیکھیے، شاعر آخر الزماں خود کو کون شاعر لکھتا تھا؟ تو یہ جوش ملیح آبادی جو تھے وہ اپنے آپ کو لکھتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہیں؟ تو یہ ہے پہلوی حضرت نظام الدین۔ 75 دیکھیے، حجاب امتیاز علی کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ تو یہ ہے رومانی تحریک۔ دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ تو یہ ہے دوستوں غالب کو۔ تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور بھی اسی طرح کی آپ لوگوں کے لیے یوزفل ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ دوستوں ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔